دوستو آپ نے میسج کیا، کال کی اور بدلے میں صرف خاموشی، ایسی خاموشی جو صرف سنائی نہیں دیتی بلکہ اندر تک محسوس ہوتی ہے۔ دل میں ایک عجیب سا خلا بن جاتا ہے، جیسے آپ کی موجودگی کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ آپ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے، میں نے آخر کیا غلط کیا ہے۔ پھر ذہن پیچھے کی طرف بھاگتا ہے، ہر بات، ہر لمحہ دوبارہ یاد آتا ہے۔ آپ خود کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں آپ ہی غلط تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک ایسے سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس کا جواب سامنے والا دینا ہی نہیں چاہتا، اور یہی چیز آپ کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ لیکن یہاں ایک ایسی حقیقت ہے جو شاید آپ نے کبھی سوچی بھی نہ ہو۔ کیا ہو اگر سب سے طاقتور جواب کو جواب دینا ہی نہ ہو؟ کیا ہو اگر طاقت واپس لینے کا اصل طریقہ ان کی خاموشی کو توڑنا نہیں بلکہ خود خاموش ہو جانا ہو؟ تو یہ کمزوری نہیں ہے، یہ ہار ماننا نہیں ہے، یہ ایک فیصلہ ہے، ایک ایسا فیصلہ جہاں آپ خود کو چن لیتے ہیں، جہاں آپ اپنی عزت کو کسی کے رویے سے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ کیونکہ سچ یہ کہ الفاظ ہمیشہ اثر نہیں کرتے، لیکن غیر موجودگی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور آج آپ یہی سمجھنے والے ہیں۔ اور کبھی کبھی آپ کی خاموشی اور آپ کی دوری کسی بھی لفظ سے زیادہ گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ پارٹ 1، خاموشی کا زخم۔ سب سے پہلے ایک بات دل میں بٹھا لیں، اگر کوئی آپ کو نظر انداز کر رہا ہے تو یہ آپ کی کمزوری نہیں ہے، یہ واقعہ تکلیف دیتا ہے اور بہت زیادہ دیتا ہے۔ دل میں جو بوجھ آپ محسوس کرتے ہیں وہ خیالی نہیں ہوتا، سینے میں جو دباؤ بنتا ہے، جو بے چینی آپ کو سونے نہیں دیتی، وہ سب حقیقت ہے۔ اب بار بار موبائل چیک کرتے ہیں، شاید کوئی جواب آ جائے، لیکن ہر بار وہی خاموشی، اور یہی خاموشی اندر سے توڑنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ صرف بات کرنا نہیں ہوتا، یہ ایک خاموش حربہ ہوتا ہے، ٹیکنیک ہوتی ہے، ایسی ٹیکنیک جس سے آپ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، آپ کو اپنی نظروں میں کمزور بنایا جاتا ہے اور آپ کو ذہنی طور پر الجھا دیا جاتا ہے۔ آپ خود سے سوال کرنے لگتے ہیں، کیا واقعہ میری غلطی ہے؟ میں نے ایسا کیا کیا تھا؟ ایسا آپ اپنی ہی حقیقت پر شک کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے شاید آپ ہی زیادہ سوچ رہے ہیں، شاید آپ ہی مسئلہ ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ صرف اس خاموشی کو ختم کرنے کے لیے ان باتوں پر بھی معافی مانگ لیتے ہیں جو آپ نے کی ہی نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ دوبارہ بات شروع ہو جائے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں آپ خود کو کھونے لگتے ہیں، آپ کی خود اعتمادی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے، اور آپ ایک ایسے دائرے میں پھنس جاتے ہیں جہاں جتنا آپ خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی آپ کمزور محسوس کرتے ہیں۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو درد آپ محسوس کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے، یہ کوئی وہم نہیں، یہ آپ کے ساتھ ہونے والا ایک گہرا نفسیاتی ایفیکٹ ہے۔ پارٹ 2، بدلاؤ، الفاظ سے خاموشی تک۔ جب کوئی آپ کو نظر انداز کرتا ہے تو سب سے پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ فوراً دوبارہ میسج کرتے ہیں، پھر کال کرتے ہیں، پھر ایک لمبی وضاحت دیتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ بات ختم ہو جائے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ آپ سوچتے ہیں کہ اگر میں صحیح طریقے سے سمجھا دوں تو وہ ضرور جواب دے گا، لیکن سچ اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ ایک ایسے مسئلے کو الفاظ سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو خاموشی سے پیدا ہوا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ انجانے میں ان کا کھیل کھیلنے لگتے ہیں۔ ہر وہ میسج جو نظر انداز ہوتا ہے، ہر وہ کال جو نہیں اٹھائی جاتی، یہ سب انہیں ایک ہی بات سکھاتا ہے کہ وہ آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کہ آپ ہمیشہ واپس آئیں گے، ہمیشہ کوشش کریں گے، چاہے وہ کچھ بھی کریں۔ یہیں پر اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ جتنا آپ آگے بڑھتے ہیں اتنا ہی آپ اپنی اہمیت کم کرتے جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کھیل بدلے کیسے؟ جواب سادہ ہے لیکن آسان نہیں۔ آپ کو رکنا ہوگا، آپ کو بولنا بند کرنا ہوگا، آپ کو خاموشی اختیار کرنی ہوگی۔ یہ ہار ماننا نہیں ہے، یہ اپنی طاقت واپس لینے کا پہلا قدم ہے۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ ایک شعوری فیصلہ ہے، اپنی انرجی کو واپس لینے کا۔ جب آپ سب کچھ کہہ چکے ہوں اور سامنے والا پھر بھی خاموش رہے تو اس کا مطلب ہے اب الفاظ کی کوئی قدر نہیں رہی۔ اب آپ کے پاس صرف ایک زبان بچتی ہے، ایسی زبان جو بغیر کچھ کہے سب کچھ کہہ دیتی ہے، آپ کی غیر موجودگی۔ پارٹ 3، 3 نفسیاتی حقیقتیں۔ جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو صرف جواب نہ دینا نہیں ہوتا، یہ ایک فیصلہ ہوتا ہے جہاں آپ کھیل کے اصول بدل دیتے ہیں۔ اب آپ رد عمل نہیں دیتے بلکہ کنٹرول واپس لے لیتے ہیں، اور یہی لمحہ طاقت کے توازن کو پلٹ دیتا ہے۔ حقیقت نمبر 1، خلا کی طاقت۔ جو شخص آپ کو نظر انداز کرتا ہے وہ دراصل ایک ہی چیز کی امید لگا کر بیٹھا ہوتا ہے کہ آپ اس کے پیچھے جائیں گے، بار بار میسج کریں گے، بار بار وضاحت دیں گے، اور کسی نہ کسی طرح اسے واپس لے آئیں گے۔ آپ اس کو منائیں گے، اس کی منتیں کریں گے، اسی امید پر اس کی پوری طاقت کھڑی ہوتی ہے۔ وہ آپ کی بے چینی کو دیکھ کر اپنے کنٹرول کا احساس کرتا ہے، لیکن جب آپ اچانک خاموش ہو جاتے ہیں تو پورا کھیل ہی بدل جاتا ہے۔ آپ وہ نہیں کرتے جس کی اسے توقع ہوتی ہے، آپ پیچھے نہیں جاتے، آپ سوال نہیں کرتے، آپ معافی نہیں مانگتے، اس
उसकी मिन्नतें नहीं करते, आप खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, और यही लम्हा सब कुछ बदल देता है। आप वहाँ एक खला पैदा कर देते हैं जहाँ पहले आपका रद्द-ए-अमल होता था। ये खला सिर्फ खामोशी नहीं होता, ये एक नफ्सियाती झटका होता है, क्योंकि अब कहानी वैसी नहीं रही जैसी वो सोच रहा था। अब कोई जवाब नहीं, कोई वजाहत नहीं, कोई पीछे आने वाला नहीं, और यही चीज उसके दिमाग को उलझा देती है, उसके खेल को पलट देती है। वो सोचता है कि ये खामोश क्यों हो गया, क्या इसे फर्क नहीं पड़ा, क्या मैं ही गलत था, क्या वो मुझसे बेनियाज हो गया। जो शख्स पहले आपको सोचने पर मजबूर कर रहा था अब खुद सोच में डूब जाता है, और यही असल तब्दीली है। अब मसला आपके दिल से निकलकर उसके ज़हन में चला जाता है। अब आप चेज नहीं कर रहे, अब वो आपकी गैर मौजूदगी को समझने की कोशिश कर रहा है, और इस नफ्सियाती खला में उसे अपनी हकीकत का सामना करना पड़ता है। हकीकत नंबर 2, कमी का एहसास। जब आप हमेशा मौजूद रहते हैं, हमेशा जवाब देते हैं, हमेशा हर वक्त दस्तयाब रहते हैं, तो ऐसा ऐसा आप एक आदत बन जाते हैं। और सच ये है कि इंसान आदतों को महसूस तो करता है लेकिन उनकी कदर नहीं करता। जो चीज हर वक्त मिल रही हो वो अहम नहीं लगती। आपकी तवज्जो, आपके मैसेजेस, आपकी कोशिशें, सब कुछ एक मामूल बन जाता है। और मामूल की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो नजरअंदाज हो जाता है। लेकिन जब आप अचानक खामोश हो जाते हैं, जब आप पीछे हट जाते हैं, जब आप दस्तयाब नहीं रहते, तो माहौल बदल जाता है। जो चीज पहले मामूल थी वो अब गायब हो जाती है। आपकी बातें नहीं होती, आपकी तवज्जो नहीं मिलती, आपकी मौजूदगी खत्म हो जाती है, और यही खला असल एहसास पैदा करता है। अब उसे पहली बार अंदाजा होता है कि आप सिर्फ एक शख्स नहीं थे, आप एक एहसास थे, एक आदत नहीं, एक सपोर्ट थे, एक साथी थे। जो आसानी पहले उसके लिए मौजूद थी अब वो नहीं रही। और इंसान जब किसी चीज की कमी महसूस करता है तब भी उसे उसकी असल कीमत समझ आती है। अल्फाज कभी इतना असर नहीं करते जितना गैर मौजूदगी करती है, क्योंकि लफ्ज सुने जाते हैं लेकिन कमी महसूस की जाती है, और यही एहसास सबसे गहरा होता है। यही वो लम्हा होता है जब खामोशी चीखने लगती है और आपकी गैर मौजूदगी सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। हकीकत नंबर 3, असल ताकत वापस लेना। ये सबसे अहम हकीकत है और शायद सबसे गहरी, क्योंकि अब मामला उनके बारे में नहीं रहता, अब ये सब कुछ आपके बारे में होता है। आपकी खामोशी कोई इंतजार नहीं होती, कोई कमजोरी नहीं होती, ये एक वाज़ेह फैसला होता है, एक ऐसा फैसला जो आपके अंदर से आता है। ये ऐलान होता है कि आपकी ज़हनी सुकून किसी भी शख्स के रवैये या ड्रामे से ज्यादा अहम है। आप अब उस जगह पर नहीं रहते जहाँ कोई आपको नजरअंदाज करे और आप टूट जाएं। अब आप खुद को वहाँ से निकाल लेते हैं। जब आप पीछे हटते हैं तो आप सिर्फ किसी शख्स से दूर नहीं होते, आप एक पूरी बेचैनी वाली कैफियत से बाहर निकल आते हैं। आप अपनी जिंदगी वापस लेते हैं, वो जिंदगी जो आपने किसी और के रद्द-ए-अमल के इंतजार में रोक रखी थी, अब दोबारा शुरू होती है। आप अपनी तवानाई वापस लेते हैं, आप अपनी तवानाई वापस लेते हैं जो आप बार बार मैसेज करने में ज़ाय कर रहे थे। आप वो तवानाई अपने मकसद पर लगाते हैं, अपनी तरक्की पर, अपने ख्वाबों पर और अपने असल लोगों पर, और यही असल तब्दीली आती है, क्योंकि अब आप किसी के जवाब के मोहताज नहीं रहते। आप खुद को ये साबित करते हैं कि आप अकेले में मुकम्मल हैं। आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं, ना किसी की तवज्जो की, ना किसी की तवज्जो की गुलामी। यही वो लम्हा है जहाँ आप कमजोर नहीं रहते, आप दोबारा अपनी ताकत बन जाते हैं। और जब इंसान अपनी ताकत वापस ले लेता है तो फिर कोई खामोशी भी उसे हिला नहीं सकती। पार्ट 4, नार्सिसिस्ट लोगों के लिए जहर। कुछ लोग ऐसे होते हैं, खास तौर पर जो हद से ज्यादा खुदगर्ज होते हैं, वो खामोशी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए रिश्ते मोहब्बत या समझने का नाम नहीं होते, बल्कि कंट्रोल और ताकत का खेल होते हैं। उनकी सबसे बड़ी जरूरत आपकी तवज्जो होती है, आपका रद्द-ए-अमल, आपकी बेचैनी और आपके पीछे आने की आदत। ये सब उनके लिए ताकत का जरिया होता है। जैसे ही आप कोई हद मुकर्रर करते हैं, जैसे ही आप खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, वो अचानक आपको नजरअंदाज कर देते हैं, खामोश हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नाराजगी का इजहार करते हैं, आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, आपको सजा देने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप दोबारा उनके पीछे आएं, सिर्फ इसलिए कि आप दोबारा कोशिश करें, सिर्फ इसलिए कि आप उनसे दूर ना हो और इस तरह वो अपनी ताकत वापस हासिल कर लें। लेकिन असल खेल यहाँ खत्म नहीं होता, यहाँ सिर्फ बदलता है, क्योंकि जब आप वाकई खामोश हो जाते हैं, जब आप पीछे नहीं जाते, जब आप वजाहत नहीं करते, जब आप चेज नहीं करते, तो फिर सब कुछ बदल जाता है। आपकी हकीकी गैर मौजूदगी उनके लिए सबसे बड़ा झटका बन जाती है, क्योंकि उनकी पूरी ताकत आपके रद्द-ए-अमल पर कायम होती है। वो तब तक ताकतवर लगते हैं जब तक आप उन्हें जवाब देते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप कुछ नहीं देते, न गुस्सा, न वजाहत, न तवज्जो, तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता। खामोशी उनके लिए सुकून नहीं रहती, बल्कि एक आईना बन जाती है जिसमें उन्हें अपनी हकीकत नजर आने लगती है। और यही वो लम्हा होता है जब उनकी ताकत खामोशी के सामने खत्म होने लगती है। पार्ट 5, सजा या तहफ़्फ़ुज़।
اب ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے، یہ پورا عمل کبھی بھی بدلے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے دل میں یہ سوچ ہے کہ آپ کسی کو تکلیف دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ بھی اس پرانے اور زہریلے کھیل کا حصہ بن جاتے ہیں جس سے آپ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اصل حقیقت یہ کہ یہ ان کی سزا نہیں، یہ آپ کا تحفظ ہے، یہ وہ واحد حد ہے جو آپ اپنے لیے مقرر کرتے ہیں تاکہ آپ مزید ٹوٹنے سے بچ سکیں۔ جیسے کوئی شخص آگ کے قریب کھڑا ہو تو وہ آگ کو سزا دینے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ صرف خود کو جلنے سے بچانے کے لیے دور ہوتا ہے۔ یہی اصول یہاں بھی لاگو ہوتا ہے۔ آپ کی خاموشی، آپ کی دوری اور آپ کا پیچھے ہٹ جانا کسی کو تکلیف دینے کا طریقہ نہیں، کسی کو سزا دینے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا طریقہ ہے۔ آپ کسی کو مجبور نہیں کر رہے، آپ کسی کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے، آپ صرف اپنے آپ کو اس ماحول سے نکال رہے ہیں، اپنے آپ کو اس ماحول سے دور کر رہے ہیں جہاں آپ کی قدر کم ہو رہی تھی۔ اور یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو یاد کریں، وہ آپ کو منائیں، وہ آپ کا احساس کریں یا وہ آپ کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا محسوس کریں۔ اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اب اس بات سے فرق ہی نہ پڑے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ آپ کو مناتے ہیں یا نہیں مناتے، وہ آپ کو محسوس کرتے ہیں یا نہیں۔ جب آپ اس سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کسی کے رد عمل کے محتاج نہیں رہتے، آپ اپنی زندگی کے مالک بن جاتے ہیں اور دوسروں کے رویے آپ کے سکون کو متاثر نہیں کرتے۔ یہی اصل آزادی ہے، یہی اصل طاقت ہے۔ دوستو، کافی عرصے سے آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ آپ کی اہمیت کسی کے جواب دینے یا نہ دینے سے طے ہوتی ہے۔ اگر وہ جواب دے دے تو آپ ٹھیک ہیں، اگر وہ خاموش رہیں، بول چال بند کر دیں تو آپ کی اہمیت کم ہو گئی یا آپ کی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن اصل حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ طاقت کبھی ان کے پاس تھی ہی نہیں، طاقت ہمیشہ آپ کے اندر تھی۔ آپ کو صرف یہ سکھایا گیا کہ آپ اسے باہر تلاش کریں، لیکن سچ یہ کہ طاقت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو منائیں، کسی کے پیچھے جائیں۔ طاقت یہ کہ آپ رک جائیں۔ طاقت یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی خوشی، اپنا موڈ کسی اور شخص کے ساتھ باندھ دیں۔ طاقت یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مالک ہوں۔ آپ جئیں تو اپنی عزت کے ساتھ، اپنے سکون کے ساتھ، اپنی خودداری کے ساتھ، کیونکہ جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو وہ خاموشی خالی نہیں رہتی، وہ ایک پیغام بن جاتی ہے، ایک واضح اعلان۔ میں خود کی عزت کرتا ہوں، میں اپنے ذہنی سکون کو ترجیح دیتا ہوں اور میں کسی کے رویے کے باوجود بھی مکمل ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کسی کے رد عمل کے محتاج نہیں رہتے۔ آپ کی خوشی، آپ کا سکون، آپ کی خود کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں رہتی۔ اور اگر کبھی آپ نے یہ سب محسوس کیا ہے، وہ بے چینی، وہ انتظار، وہ خاموشی کا درد، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ اس کیفیت سے گزر چکے ہیں اور نکل چکے ہیں، اور آخر میں ایک سادہ مگر گہری حقیقت، کبھی کبھی سب سے طاقتور جواب الفاظ نہیں ہوتے، خاموشی ہوتی ہے، پیچھے ہٹ جانا ہوتا ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔